الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیں درود شریف اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو یہ پروگرام جن حضرات نے منعقد کیا، جن نوجوانوں نے، وہ مبارکباد کے قابل ہیں، یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی مجلسیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہمیں کہاں نصیب ہوتی ہیں. جن کے طفیل میں ہمیں یہ مجلسیں مل گئیں، جن کے طفیل میں ہمیں یہ بیٹھنا نصیب ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجلس اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنتی ہے، جو بیٹھک ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ اس پوری مجلس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس کو انجام دیا، جو لوگ اس مجلس کا سبب بنے، وہ تو بہت بہت قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو قبول فرما کے ذریعہ آخرت بنا دے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حضرات گرامی، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے. صرف رمضان شروع ہونے میں 15 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ کیوں عطا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مہینہ ہے. اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. اگر کوئی اس مہینے کا خیال کرے، اس مہینے کا احترام اور اہتمام کرے، اس مہینے میں وہ کام کرے جو رسول اللہ نے کیے، اس مہینے میں ان کاموں سے باز رہے جو رسول اللہ نے باز رہنے کو کہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کہلوانے کا کہ لائق ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے یہ میرا مہینہ ہے، میرا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے بھی رکھے ہیں. اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مہینوں کے مقابلے میں
اس مہینے میں عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے تھے۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 5 ٹائم کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں رسول اللہ کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ کے سچے عاشق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو کرتے ہیں پھر اس میں اضافہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے مقابلے میں خرچ میں اضافہ کر دیا جاتا، اللہ کے راستے میں مال کو خوب خرچ کرتے، جو ہمارے عام دنوں کا معمول ہے۔ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس مہینے میں اپنے خرچ کو بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو بڑھا دیں، تب جا کر کے حقیقت میں ہم امتی کہلوانے کے لائق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یہ میرا مہینہ ہے۔ اصل میں یہ مہینہ کیوں عطا کیا گیا؟ دیکھیے، اگر کوئی مہمان آتا ہے، جتنا بڑا مہمان آتا ہے اتنی ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا مہمان رمضان المبارک ہمارے سر پہ کھڑا ہے، رمضان مبارک بالکل تیار ہے آنے کو۔ اللہ رب العزت اس رمضان کی تیاری سالوں کرتا ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالی عید کے اگلے دن سے لے کر کے رمضان کا چاند نظر آنے تک پورا سال جنت کو سجاتا رہتا ہے رمضان کے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان کتنا بڑا پروگرام ہے، کتنی بڑی تقریب ہے۔ ہم معمولی سی ایک چھوٹی سی شادی کرتے ہیں، 6 مہینے تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان ایک مہمان ہے، بہت بڑا مہمان ہے۔ اللہ رب العزت نے شعبان ہمیں اس لیے عطا کیا کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان میں تراویح پڑھنا ہے، رمضان میں تلاوت اللہ کرنا ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے۔ یہی کام اللہ کے نبی نے شعبان میں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ شعبان میں اس مہینے میں روزے رکھیں تاکہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ اس مہینے میں 5 ٹائم کی نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ رمضان میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ راتوں کو اٹھ کر کے ہم نمازیں پڑھیں تاکہ تہجد اور تراویح پڑھنا رمضان میں ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن کریم کی جو لوگ تلاوت کرنا جانتے ہیں وہ تلاوت کریں تاکہ رمضان میں تلاوت کرنا آسان ہو جائے۔ اس میں روزے بھی رکھیں، روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ خرچ کریں تاکہ رمضان میں خرچ کرنے کا مزاج بنے۔ اس لیے شعبان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا کہ اس شعبان میں مشق کرو، ورزش کرو، روزوں کی ورزش کرو، یہ آسان ہو جائے گا رمضان۔ اگر ہم نے اس میں روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، ذکر و اذکار اللہ نہیں کیے، تسبیحات نہیں پڑھی، تو رمضان کے شروع کے 4-5 دن تک ہمیں پریشانی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ نے بتلایا، رسول اللہ نے بعض روایات کے مطابق شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مہینہ روزے رکھے ہیں۔ تو شعبان میں روزے رکھ کے اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ شعبان میں روزے رکھو، نمازیں پڑھو تاکہ یہی کام تمہیں رمضان میں آسان ہو جائے۔ اس لیے شعبان عطا کیا۔ شعبان کے معنی کیا ہے؟ شعبان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مہینے میں اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اس مہینے میں اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے۔ اس کے معنی شعبان کے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم 11ویں اور 12ویں اور پتہ نہیں کون سی مناتے ہیں، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں کے علاوہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ روزانہ بلا ناغہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، ان کو روزانہ زیارت ہوتی تھی۔
لیکن روزانہ زیارت اللہ کے نبی کی صرف 11ویں منانے سے نہیں ہو جائے گی۔ پیران پیر نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، نمازیں ہمیں پڑھنا چاہیے، روزوں کا روزے رکھتے تھے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پیران پیر سے کسی نے شعبان کے معنی معلوم کیے کہ حضرت شعبان کے معنی کیا ہے۔ پیران پیر کی عادت تھی ایک، فوراً نہیں بتاتے تھے، وہ ایک وقت لیتے تھے، کہا کل بتاؤں گا۔ پیران پیر کی ایک عادت تھی کہ جو بھی کوئی پوچھتا تھا یہ کہہ دیتے تھے کہ میں رسول اللہ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پیران پیر نے نہیں پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب رات میں سوتے تھے۔ اللہ کے نبی خواب میں پیران پیر کے آتے تھے اور جو بھی مسئلہ ہوتا اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ شعبان کے اسی مہینے کے معنی پیران پیر، اللہ کے نبی ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اس شعبان کے معنی کیا ہیں۔ پیران پیر کو اللہ کے رسول نے شعبان کے معنی بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور لام، 5 حروف ہے شعبان میں۔ رسول اللہ نے فرمایا شین اشارہ کرتا ہے شرافت کی طرف، گویا کہ یہ رات جو ہے یہ شرافت والی ہے، یہ مہینہ جو ہے عظمت اور شرافت والا ہے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس مہینے کا احترام اور اہتمام کیا، اس کے اندر شرافت اور بزرگی آئے گی۔ اس کے بعد عین اشارہ کرتا ہے علو یعنی بلندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلندی آئے گی، ایسی بلندی جو آسمانوں کو چھوئے، ترقی در ترقی کرے گا یہ شخص جو اس مہینے کا خیال رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حرف ہے اس کا با، با کا مطلب بر کا مطلب نیکی، نیکی کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی، نیکی کرنے کی استعداد اس کے اندر ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی نمازیں پڑھنے کی، دیگر اعمال صالحہ کرنے کی۔ اسی طرح چوتھا حرف ہے الف، الف کا مطلب ہوتا ہے الفت، پیار، محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ مہینہ اور یہ رات یہ ہمیں بتلاتی ہے اگر آپ سے پہلے کسی میں نا اتفاقی ہو، کسی میں ناراضگی ہو، بھائی بہن سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، خالہ سے ناراضگی ہے، پھوپھی سے ناراضگی ہے، چچا سے ناراضگی ہے، تایا سے ناراضگی ہے، کسی سے بھی ناراضگی ہو، تمام ناراضگیوں کو بالائے طاق رکھے، پسے پشت ڈال کر کے اس رات میں گلے مل جاؤ، الفت کا معاملہ کرو، پیار اور محبت کا معاملہ کرو، ناراضگی کو، نا اتفاقی کو، سب کو بھلا دو۔ یہ رات اور یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ آخری حرف ہے نون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے اور دن کا احترام اور اہتمام کرنے کی وجہ سے شرافت ہمارے اندر آئے گی، بلندی ہمارے اندر آئے گی، نیکی کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہوگی، توفیق خداوندی ہوگی، الفت اور پیار اور بھائی چارگی ہمارے اندر آ جائے گی۔ ان چاروں کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور پیدا کرے گا جو یہ نور جو ہوگا ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کر دے گا۔ یہ ہے شعبان کے معنی۔ شعبان میں شعبان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو، راتوں کو، مہینوں کو، ہفتوں کو، زمانے کو بنایا۔ زمانے سے ایک بات مجھے یاد آئی، ہم لوگ جو ہیں زمانے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی بہت زمانہ بہت خراب آ گیا، بہت برا زمانہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمانے کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ زمانہ بنانے والا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم کہتے تھے زمانہ برا آ گیا، اگر اللہ کے بندو زمانے میں فرق کیا آ گیا؟ کیا زمانہ پہلے ہفتہ پہلے 7 دن کا ہوتا تھا، آج 10 دن کا ہوتا ہے کیا؟ مہینہ پہلے 50 دن کا ہوتا تھا، آج
60 दिन का होता है क्या? साल 12 महीने का होता था, अब 13 महीने का होता है क्या? हफ्ता भी 7 दिन का है, दिन भी 24 घंटे का है, रात भी रात दिन 24 घंटे के है, महीना भी 30 दिन का होता है, साल भी 12 महीने का होता है। कोई फर्क नहीं आया है जमाने में, जमाने में कोई फर्क नहीं है। जू का तू जमाना है, जैसा अल्लाह ने पैदा किया था आज भी है और कयामत तक यूं ही जमाना चलता रहेगा। तो जमाने में तो कोई फर्क नहीं आया, फिर हम जमाने को बुरा भला क्यों कहते हैं? जमाना खराब आ गया, जमाना खराब नहीं आया, हम खराब हो गए। हमें अपने आप को कहना चाहिए कि जमाना खराब नहीं है, हम बदल गए हैं। जमाना नहीं बदला, हमने अपने आप को बदल डाला है। हमें जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। बहरहाल बाज दिनों को फजीलत हासिल होती है, बाज रातों को फजीलत हासिल होती है, बाज हफ्तों को फजीलत हासिल होती है। दिनों के एतबार से, हफ्ते के दिनों के एतबार से जुमे को सब दिनों पर फजीलत है। साल के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा को फजीलत हासिल है। महीनों के एतबार से तमाम महीनों पर रमजान को फजीलत हासिल है। अशरों के एतबार से ज़िलहिज्जा के पहले अशरे को तो फजीलत हासिल है। रातों को भी फजीलत दीगर रातों पर हासिल है, शबे कदर और शबे बारात। शबे कदर जो रमजान में आएगी इंशाअल्लाह, और ये शबे बारात है जो आज की रात है। शबे बारात का मतलब बरी होने की रात, गुनाहों से बरी होने की रात है ये, जहन्नम से बरी होने की रात है ये। इसके फजाइल के ताल्लुक से अगरचे रिवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन फजाइल में ज़ईफ रिवायतों का एतबार किया जाता है। तो ये रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रात बरी होने की रात है, गुनाहों से बरी हो जाना, जहन्नम से बरी हो जाना। अगर हम ये चाहते हैं कि पिछले तमाम गुनाहों से हम बरी हो जाएं, जहन्नम से हमें छुटकारा मिल जाए, तो इस रात में सच्चे दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला से पिछली जिंदगी की जो भी हमारी गुजर गई है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी में, हमें आज सच्चे दिल के साथ माफी तलाफी करना है। हमें तहिया करना है, पुख्ता इरादा अज़्म मुसम्मम करना है। यहाँ से उठ कर के हम जाएं तो ये नियत करके जाएं कि आज के बाद नहीं, अभी और इसी वक्त से अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे। फजर की नमाज से लेकर के, आने वाली फजर की नमाज से लेकर के दिल की धड़कन बंद होने तक, आँख का फड़कना रुक जाने तक हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नमाज और कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाजों का एहतमाम करेंगे, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, तब तो मेरा बोलना, आपका सुनना, यहाँ बैठना कामयाब है, वरना कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, नियत हम सब की ये है, होनी चाहिए, नहीं हो तो अभी कर लें। हम अमल के इरादे से सुन रहे हैं, अमल करेंगे और सुबह से ही शुरू करेंगे और मरते दम तक कभी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगे। वो मेरी माएं बहनें जो घरों में है, पसे पर्दा हैं, वो भी सुने कि अल्लाह रसूल की हम कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से कभी हम बगावत मोल नहीं लेंगे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह बेपनाह प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। आपकी अम्मा, मेरी अम्मा जो हमें 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक अपनी छाती से दूध पिलाया, वो बाप जिसने खून पसीना बहा करके कमाई खिलाई, ये भी इतनी मोहब्बत नहीं जितनी अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता मेरा बंदा भटक जाए, अल्लाह ताला ये चाहता है मेरा बंदा मेरी राह पर रहे, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है। अल्लाह इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह से माफी तलाफी करे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रात फैसलों की भी रात है। जैसे कि कुरान करीम में की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कसम है किताब मुबीन की, कुरान करीम की, हम ही इस किताब को इस बाबरकत रात में नाजिल करने वाले हैं, हम ही डराने वाले हैं। और यही वो रात है जिसमें मजबूत अहकामात के फैसले सादिर किए जाते हैं। आज ही रात में फैसला होगा
पूरे साल में अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, पूरे साल का गोशवारा बनाएगा, इसी रात में बनाएगा। कितने को जिंदगी देनी है, कितनों को मौत देनी है, कितनों को कह रही कि शादी के बंधन में बांधना है, कितने को कारोबार में तरक्की देनी है, कितनों से कारोबार को छीन करके कटोरा उनके हाथ में देना है, किन लोगों को फर्श से अर्श से फर्श पे लाके बिठाना है, किन लोगों को फर्श से अर्श तक ले जाना है, किन लोगों को एक्सीडेंट होने हैं, क्या होना है, ये सब कुछ इसी रात में होगा। हम जो प्लानिंग में बनाते हैं इसी रात में होगा सब कुछ। आप भी गौर करें, पिछले साल भी एक प्रोग्राम हुआ था, हम में से कितने ऐसे थे जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे लेकिन आज नहीं है। आइंदा अगर कभी करेंगे तो हम में से कितने ऐसे हैं जो आज हैं अगले साल नहीं होंगे। कुछ पता नहीं है जिंदगी का, कुछ पता नहीं है कब मौत आकर के हमें दबोच ले, किधर से आकर के हमारी पकड़ हो जाए। अभी अभी चंद परसों की बात है, मिट्टू नगर में एक इंतकाल हुआ। नौजवान हट्टा कट्टा था, बेहतरीन नौजवान, कभी उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, डॉक्टर था, इंजीनियर था, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां उसके पास थी, कभी जिंदगी में सर में दर्द उसके नहीं हुआ। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए वक्त आया, गुर्दे में दर्द हुआ, किडनी में दर्द हुआ, फौरन हॉस्पिटल पहुंचा, आईसीयू में गया, वेंटिलेटर पर गया, वेंटिलेटर से उठकर के सीधा कब्र के अंदर गया। अल्लाह से माफी तलाफी करने का मौका भी नहीं मिला, माँ से दो बोल नहीं बोल सका। वो 10-12 दिन के अंदर सारा काम तमाम उसका हो गया। क्या उसको उम्मीद थी ऐसा होगा? उसके घर में उसी नौजवान की शादी की तैयारियां चल रही थी, अभी चंद महीनों में इसके बाद शादी होना थी उसकी, घर तैयार हो गया था, जेवरात खरीद लिए गए, जोड़े खरीद लिए गए, शादी की तैयारी, शादी की शहनाइयां बजने को तैयार थी। लेकिन कौन जाने हम यहाँ शादी की शहनाइयों की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ मुर्दों की फहरिस्त में नाम लिखा जा चुका है। हम में से भी कितने होंगे ईद के बाद शादी होनी है, हम तो शादी की हो शादी शादी शादी, लेकिन क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मैयतों की फहरिस्त में हमारा नाम हो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, हर वक्त कब्र की तैयारी करते रहना चाहिए, हर वक्त गुनाहों से माफी मांगते रहना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हमने जो वक्त गुजारा है, सुबह शाम को बैठें और गौर करें कि सुबह से लेकर शाम तक हमने कितनी नेकियां की हैं। अगर नेकियां याद आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बुराइयां याद आए तो इन्ना लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलाफी करें। सुबह को जब उठे, सुबह को उठ करके बिस्तर पर बैठे और गौर करें कि रात में कौन कौन सी फिल्म हमने देखी है, कौन कौन से गाने हमने सुने हैं, किन किन कंजड़ियों के नाच गाने हमने देखे हैं। ये गौर करें कि कितने हमसे गुनाह हुए, फौरन अल्लाह से माफी मांगे। इसलिए कि सुबह तो आपने कर ली, कोई नहीं जानता कि शाम भी हाथ आएगी या नहीं आएगी। शाम तो हाथ आ गई, कोई नहीं जानता कि सुबह भी हाथ आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हर वक्त हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलाफी करते रहे। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें माफी मांगने का भी मौका देगा या नहीं, हमारी जुबान पर कलमा भी नसीब होगा या नहीं, कलमा जारी होगा या नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों, प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त डरते रहा करो। हालात मुल्क के नहीं, पूरे आलम के बहुत संगीन है। हमारे चारों तरफ से दुश्मन है, मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गाजर मूली की तरह काटने को तैयार है, भेड़ियों की तरह हमें नोचने को तैयार बैठे हुए हैं। ये क्यों है? इसके कसूरवार गैर नहीं है, इसके कसूरवार बिरादराने वतन नहीं है, इसके कसूरवार हुक्मरान नहीं है, इसके कसूरवार हम हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब जब तुम मुझे भुला दोगे मैं तुम्हें भुला दूंगा, जब जब मुझे छोड़ोगे मैं तुम्हें बेयार और मददगार छोड़ दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने भुलाया, मस्जिदों को हमने छोड़ दिया, नमाजों से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, रोजों से कोई मतलब नहीं। अल्लाह के रसूल की का मकसद क्या था वो हम नहीं जानते, अल्लाह के अहकामात क्या है हम इनसे वाकिफ नहीं है। तो फिर क्या किया? अल्लाह ने हमारे सरों से रहमत की चादर को खींच लिया और दुश्मनों के हमें हवाले कर दिया। हम चाहें हालात हमारे फेवर में हो,
حالات ہمارے مطابق ہو جائیں، جو ہم چاہیں دنیا میں وہ ہو، جو ہم چاہیں اس ملک میں وہ ہو، جو ہم چاہیں گھر کے اندر وہ ہو، جو ہم چاہیں ہمارے گاؤں دیہات میں وہی ہو، جو ہم چاہیں، تو پھر تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ ہمارا بن جائے گا۔ جو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ وہ کرے گا۔ ہم تو اللہ کی سنتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، رسول اللہ کی سنتوں سے کوئی مطلب نہیں، رسول اللہ کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا تھا اس کا کوئی مطلب نہیں، ہمیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، تو پھر ہم اسی طرح مارے پیٹتے کاٹتے جاتے رہیں گے، کوئی نہیں بچانے والا۔ آپ یہ مت سمجھیو کوئی بچانے آئے گا، صلاح الدین ایوبی آئے گا، نہیں آنے والا۔ صلاح الدین ایوبی تم میں سے ہی کسی کو بننا پڑے گا، کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دامن سے لپٹ جانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ رات اسی کی ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ موجود ہے، اور وہ فرشتہ آواز لگا رہا ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ، کوئی ہے اللہ کو سجدہ کرنے والا، اگر کوئی ہے اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے والا اس کے لیے خوشخبری ہے، کوئی ہے اللہ کو رکوع کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کے لیے خوشخبری ہے، کوئی ہے قیام کرنے والا، اللہ کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، سب سے نیچے والے آسمان پر ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، یہی کون ہے سجدہ کرنے والا، خوشخبری، کون ہے رکوع کرنے والا، تجھے خوشخبری، کون ہے قیام کرنے والا، تجھے خوشخبری، کون ہے دعائیں مانگنے والا، تجھے خوشخبری، کون ہے اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والا، تجھے خوشخبری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے کون ہے اپنا دکھڑا سنانے والا، میں تیرے دکھ درد کو دور کر دوں گا، کون ہے جس کے کاروباروں میں بندشیں ہوں، جن کے کاروبار نہ چلتے ہوں، کاروبار میں رکاوٹیں ہوں، کسی طریقے کی پریشانیاں ہوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات تیار ہے بے دینے کے لیے، اللہ کی ذات آسمان دنیا پر موجود ہے، اور اسی کام کے لیے ہے، مجھ سے میرے بندے بیان کر، مجھ سے مانگ، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، جو تو مانگے گا وہ دوں گا، بیماری مانگے گا بیماریوں کے دور کر دوں گا، کاروبار مجھ سے مانگے گا کاروبار میں تیرے چلا دوں گا، پریشانی اور حالات سے چھٹکارا چاہتا ہے مجھ سے مانگ، رو گڑ گڑا میرے سامنے، حالات میں تیرے لیے تیرے فیور میں کر دوں گا، تیرے مطابق بنا دوں گا۔ اسی رات میں یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس رات کو معمولی نہ سمجھے، وہ راتوں کو یوں ہی نہ گوا دیں، صرف ہم چہل قدمی کرتے رہیں، ادھر ادھر موٹر سائیکل کا کان ایٹھے اور ٹانڈا اور لال پور اور ادھر ادھر بھاگے، اور کہاں ٹانڈے میں فلاں جگہ حلیم اچھا ملتا ہے، فلاں جگہ نہاری اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ فلاں ملتا ہے، اس لیے کہ ہم کھانے پینے والے لوگ ہیں، کھانے والے لوگ ہیں، کھانے کے مہینے ہمیں یاد رہتے ہیں، کھانے کے دن ہمیں یاد رہتے ہیں، کھانے کے ہوٹل ہمیں یاد رہتے ہیں، کون سا کھانا کہاں ملتا ہے یہ سب کچھ ہمیں یاد ہے، کون سی چیز کس علاقے میں کہاں بنتی ہے یہ سب کچھ ہمیں یاد ہے۔ اگر ہمیں یاد نہیں ہے نبی کا نام، اگر ہمیں یاد نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ، کھانے کا طریقہ کیا اور دیگر یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلم نام رکھ لیا اور بن گئے جنت کے ٹھیکیدار کے ہمارے باپ کی جنت ہو گئی۔ صرف مسلم نام رکھ لینے سے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کسی کے باپ کی جنت نہیں بن جاتی۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا جتنا آسان ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ہم ہاتھ پیر کچھ نہ مارے اور جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں، نہیں میرے عزیزو، نہیں میرے دوستو۔ اس لیے کہ کھانے پینے سے واسطہ ہمارا، ہمیں مہینے بھی اگر یاد ہیں تو کون سے والے مہینے یاد ہوتے ہیں؟ کھانے والے مہینے۔ اس میں یہ بھی مہینہ کھانے کا بنا دیا ہم نے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حلوہ پوری بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مہینہ گزرا ہے گونڈوں والا، اس میں پوڑیاں ہمیں یاد ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے چلے جاؤ محرم میں، اس میں کھچڑا اور حلیم ہمیں یاد ہے۔ تو
بتائیے کھانے کے مہینے ہی ہمیں یاد کیوں ہیں؟ سوچئے تو صحیح، غور تو کریے، گریبان میں اپنے جھانکیے، شعبان کی 15 تاریخ حلوے کے نام سے کیوں یاد ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ ہمیں یاد کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، وہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ یہ من گھڑت کہانیاں بنا لی ہے کہ رسول اللہ نے حلوہ کھایا ہے، من گھڑت کہانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت شہید ہو گئے تھے، اشارہ کروں میں بتاؤں، رسول اللہ کے جنگ احد میں جو دانت شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے حلوہ نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی تھی، 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی کو حلوہ کہاں سے مل گیا؟ ہاں، ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کا زمانہ تو پایا لیکن صحابیت کا شرف نہیں ملا، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، بے پناہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ۔ اویس قرنی کو جب پتہ چلا کہ میرے آقا رسول اللہ کے دانت شہید ہو گئے ہیں، لیکن کون سے دانت شہید ہوئے ہیں یہ وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے پتھر لیا، اپنے پورے جبڑے کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں جبڑے کو توڑ دیا، پورے دانت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے 2 دانت ٹوٹے تھے، رسول سے محبت تھی تو 2 دانت توڑ دے، پورا جبڑا کیوں؟ اس لیے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کون سا ٹوٹا، اس لیے سارے توڑ دیے۔ تو لوگ بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں حقیقت کیا کہتے ہیں، اویس قرنی نے حلوہ بنا کر کے کھایا تھا، اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں۔ چلیے مان لیا، حلوہ بنا کر کے کھایا تھا، اویس قرنی نے پورا جبڑا توڑا تھا۔ آپ 2 دانت توڑ دو، 1-2 نہیں توڑتے، 1 توڑ کے دکھا دے کوئی مائی کا لل۔ اگر حقیقت میں رسول اللہ سے محبت ہے تو جبڑا نہیں توڑنے کی بات کر رہا میں، پورا جبڑا مت توڑو۔ حضرت نبی کریم سے محبت ہے، حضرت اویس قرنی نے محبت میں سارا جبڑا توڑا، تم 2 نہیں، سارا نہیں، 2 دانت توڑو، 2 نہیں، کم سے کم 1 ہی توڑ دو، لیکن کوئی نہیں توڑے گا، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت تھوڑی ہے، ہمیں کھانے سے محبت ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں اویس قرنی کا حلوہ ہمیں یاد رہا، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ رسول اللہ حضرت اویس قرنی کا زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوٹا، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کی زیارت نہیں کر پائے، صرف اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ہم ماں کی خدمت کر کے کیا اویس قرنی سے محبت کا اظہار ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ پڑوسیوں سے کیا معاملہ کرتے تھے، رسول اللہ کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے تھے، رسول اللہ کے کتنے طریقوں کو ایجاد کرتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے سوائے حلوے کے۔ میرے دوستو، حلوہ کھانے کو کوئی منع نہیں کر رہا، پورے سال حلوہ کھاؤ، 2-2 4-4 کلو کھاؤ، روٹی چاول سالن کچھ مت کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، لیکن اس حلوے کی نسبت کرنا دین کی طرف یہ ایجاد بندہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو ہم ضروری سمجھ لیتے ہیں، نماز سے زیادہ ضروری۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے گھروں میں حلوہ بنا ہے، ان لوگوں سے جن کے گھروں میں پچھلے مہینہ پڑیاں ہوئی تھی، آج جن کے گھروں میں بنا ہوگا، انکوائری کر لو جا کر کے، انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، فجر کی نمازوں سے غائب ہوں گی۔ وہ میری مائیں بہنیں عورتیں جنہوں نے حلوہ بڑی شان سے بنایا ہے، فجر کی نہیں ظہر کی ساری نمازوں میں غائب، یہ کہاں کی محبت ہو گئی؟ حضرت اویس قرنی نے نمازیں پڑھی ہے، رسول اللہ نماز کا طریقہ لے کر کے آئے، یہ ہے اگر حقیقت میں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، رسول اللہ نے آخر کیا کیا ہے، رسول اللہ دنیا میں آئے کیوں ہے، رسول اللہ کا مقصد کیا تھا۔ اسی دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے مارے کھائی ہے رسول اللہ نے، لیکن ہم نے اس دین کا بیڑا گرک کر دیا۔ یاد رکھنا، حلوے اور پڑی اور پڑاؤ والے اللہ کے نبی کے سامنے جب میدان محشر میں اللہ کے نبی کا سامنا جب ہوگا، میں امت جائے گی رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ اس کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پہنچیں گے، جام پیئیں گے،
कुछ लोग जाएंगे, करीब होंगे, अल्लाह के नबी कहेंगे आ जाओ मेरे उम्मती, मेरे प्यारों आ जाओ मेरे लाडलो आ जाओ। जब ये करीब होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान पर्दा हाइल हो जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपके बाद आपके दीन को बदल डाला था, आपके दीन का सत्यानाश कर दिया था, आपके दीन का बेड़ा गर्क कर दिया था, आपके दीन का जनाजा निकाल दिया था। ये वो लोग हैं। अल्लाह के नबी कहेंगे अच्छा ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दीन को बदला। अल्लाह के नबी कहेंगे सोकन सोकन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अल्लाह के नबी जब नजरों से दूर कर देंगे तो ठिकाना क्या होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, खूब हलवा खाइए, पूड़ी बनाइए, जो चाहे करिएगा, लेकिन मुतय्यन करके नहीं, इसी दिन में नहीं, इसी तारीख और इसी महीने में नहीं। रोजाना खाओ, पूरे साल खाओ, एक दिन भी मत छोड़ो, लेकिन अल्लाह के नबी का जनाजा मत निकालो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का जनाजा खुदा के वास्ते मत निकालो। अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा नहीं किया, सहाबा इकराम ने कभी ऐसा नहीं किया, ताबीन तबे ताबीन ने कभी ऐसा नहीं किया, उवैस करनी की तरफ जो हम निस्बत करते हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, अइम्मा इज़ाम ने कभी ऐसा नहीं किया, बुजुर्गाने दीन ने कभी ऐसा नहीं किया। ये चंद सालों की ईजाद है, उससे ज्यादा कोई दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता इस चीज का नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाज आ जाइए, दीन को समझिए, दीन क्या है, कुरान को पढ़िए, उलमा से पूछिए। हम पर तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। हमारी बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्तियाने किराम पैदा कर दिए, उलमाए किराम पैदा कर दिए, लेकिन हम हैं चौराहे पर खड़े होंगे तो फलाना मौलवी ऐसा, फलाना मुफ्ती ऐसा, फला ये कर रहा है, फला वो कर रहा है, सारा बुराई का ठेसा जो फोड़ना है इन्हीं उलमा पर फोड़ना है, और कुछ हमें आता ही नहीं है। दुश्मन की चाल चल गई, दुश्मन का काम हो गया। दुश्मन का काम यह है कि आवाम और उलमा का ताल्लुक खत्म कर दे, वो हमने ऐसा ही कर दिया। याद रखना यही उलमा है, उलमा की बरकत से रिज़्क़ अल्लाह ताला पूरी बस्ती को देता है, उलमा की बरकत से, उलमा की मौलवी और मुफ्ती और कुर्रा हजरात ही की बरकत से अल्लाह ताला अजाब हटा देता है। वरना हम जैसे गुनाह करते हैं, पत्थरों की बारिश हो जाए, आग के शोले भड़क जाए और हमको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। पता नहीं कौन सा अल्लाह का ऐसा बंदा है जो अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आदाब नहीं बरसा रहा। याद रखना ये मेरी बात, उलमा को कभी बुरा भला मत कहना। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे फलाना नमाज नहीं पढ़ता, फला ये नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मौलवियों का ठेकेदार आपको बना करके भेजा है कि अल्लाह ने आपको ठेकेदार बना करके भेजा है कि कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं? अगर कोई मौलवी नमाज नहीं पढ़ रहा, मुफ्ती नमाज नहीं पढ़ रहा, वो जाने, उसका खुदा जाने, हमें मतलब नहीं है उंगली उठाने का। उलमा ने तो यहां तक लिखा है अगर कोई मौलवी चौराहे पर बदमाशी भी कर रहा है तब भी हमें कोई हक नहीं है उंगली उठाने का, वरना आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आखिरत याद रखना, ये जो लोग उलमा को बुरा भला कहते हैं, मर जाने के बाद उनकी कब्र खोल के देख लो, अकाबिरीन ने लिखा है कसम खुदा की उनका चेहरा किबले से फिरा हुआ होगा, किबले की तरफ उनका रुख हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई कुछ भी करे, मौलवी नमाज नहीं पढ़ रहा उसका खुदा जाने, मुफ्ती नमाज नहीं पढ़ रहा उसका रब जाने, कारी नमाज नहीं पढ़ रहा उसका मौला जाने, कोई भी जाने, हमारा हक क्या है? उलमा का एहतराम करना, उलमा की इज्जत करना, इज्जत के साथ पेश आना। उलमा कहीं से गुजर रहे हो, एहतराम में खड़े हो जाना। अगर इस तरह से तुम एहतराम करोगे, तुम्हारी नस्लों में मुफ्तियान पैदा होंगे, तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा होंगे, तुम्हारी नस्लों में कुर्रा और हाफिज पैदा होंगे। आज हमारे घरों में ना हाफिज नहीं बनता, हम लाख कोशिश कर रहे हैं हमारा बच्चा हाफिज बन जाए, मौलवी बन जाए, नहीं बन रहा। क्यों? याद रखना, जिस आदमी ने किसी आलिम को बुरा भला कहा होगा, 7 नस्लों तक उसकी नस्लों में कोई मौलवी पैदा हो ही नहीं सकता, कोई भी मौलवी नहीं, 7 नस्लों तक।
کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھنا یہ بھی میری بات، علماء جہاں جیسے دنیا میں آپ کے کام آتے ہیں، آپ کے بچوں کے کان میں آذان پڑھنا یہ علماء کے پاس دوڑتے ہو، نکاح پڑھوانا ہو تو علماء کے پاس دوڑتے ہو، کسی کا انتقال ہو جائے نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے علماء کے پاس دوڑتے ہو۔ یہاں تمہاری زندگی علماء کے بغیر نہیں ہے، جنت میں بھی علماء کے بغیر نہیں کام چلے گا، جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، بندے کہیں گے کیا؟ لمبی روایت ہے، مختصر یہ، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی بستی کے علماء سے پوچھ لو جا کر کے، اپنی بستی کے علماء سے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، یہ بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، اس لیے کہ بارہا میں سنتا ہوں، بارہا کانوں میں بات آتی رہتی ہے، اب علماء کو ہم کو برا کہو گے ہماری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جتنی گالیاں ہمیں دو گے، جتنی برائیاں ہماری کرو گے، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم تو چاہتے خوب گالیاں دو، خوب برائی اور فائدہ ہے، اس لیے کہ جس کی برائی کی جاتی ہے اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جاتے ہیں، تو جو چھوٹے موٹے کبھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ تم ہی اپنے سر لے رہے ہو۔ تو برائیوں کرنے والے علماء کو گالیاں دینے والوں کا ہم پر یہ احسان ہے، اس لیے کہ ساری برائیاں تم ہی لے لیتے ہو، اس لیے ہمارا کوئی نقصان نہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی تہیہ کرے آج سے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت کے لیے نیت کرے کہ آج کے بعد کوئی بھی ہو، حافظ، قاری، مولوی، مفتی، ہم عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، کچھ دے نہیں سکتے اس کو کم سے کم عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہماری بستی پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، چند دن پہلے کوئی نہیں تھا، چند حافظ تھے، آج علماء ہیں، مفتی ہیں، سب کچھ ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اس لیے ان علماء سے پوچھا کریں، ان علماء سے معلوم کیا کریں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اللہ کے نیک بندے سے جڑ جاؤ، علماء کرام سے جڑ جاؤ، اگر ہماری نیکیوں میں کمی ہوگی تو علماء کی برکت کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اس لیے کہ علماء کرام کو بھی حق ملے گا میدان محشر میں سفارش کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے کہے گا جتنوں کو تو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا، کن لوگوں کو؟ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان لوگوں کے بارے میں کہے گا جتنوں کے ساتھ چاہے تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، لیکن جنت میں کن لوگوں کو لے کر کے جائے گا؟ حافظ کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے اعزاء قارئین میں سے نہیں، کوئی حافظ مولوی کا اعزاء قارئین میں کوئی نہیں ہوتا ہے، جو لوگ محبت کرنے والے ہوں گے وہ اس کے قریبی ہوتے ہیں۔ چچا حافظ سے نفرت کرتا ہے، دادا حافظ سے نفرت کرتا ہے، جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ نہیں جا سکتا، لیکن ایک دور کا کوئی رشتہ دار ہے یا بستی کا کوئی ہے وہ حد سے زیادہ عالم سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کی وجہ سے یہ عالم اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو عالم کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اس کے قریبی رشتہ دار وہی ہوتے ہیں جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تعلقات قائم رکھیے، اپنی دنیا بنانی ہے اور اگر آخرت میں بیڑا پار کرنا ہے تو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات میں، اس دن میں کیا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس رات میں عبادت کی ہے، آپ علیہ السلام نے اس رات میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان گئے ہیں، لیکن قبرستان سے متعلق بات بتا دوں، وضاحت کر دوں میں۔ قبرستان جانا ہم ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ ضروری ہے جانا، پورے سال اماں ابا کی قبر پر گیا نہیں اور اس رات میں جانے کو فرض سمجھ رہا ہے، یہ جانے میں جانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار، ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی کی جو نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے، تو رسول اللہ 23 سال میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار گئے ہیں، تو اگر ہمیں رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنا ہے تو ہر سال نہیں، کبھی کبھار جانا چاہیے۔ اگر ہر سال آج بھی ہم جائیں ضروری سمجھ کے، یاد رکھنا غور کرنا، اس لیے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہے اور الٹا سیدھا صبح کو بیان کر دو گے، لفظوں میں میرے غور کرنا۔
ضروری سمجھ کے مت جانا، غیر ضروری سمجھ کے بس جانا ہے اماں کی قبر پر، ابا کی قبر پر، 24 گھنٹے تم قبرستان میں رہو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن نماز کی طرح ضروری ہے قبرستان جانا، روزہ رکھنے کی طرح ضروری ہے قبرستان جانا، یہ اللہ کے نبی علماء اکرام نے اس کو غلط لکھا ہے۔ اب کب جانا چاہیے؟ کبھی کبھار شب برات میں چلے جانا چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پورے سال میں اللہ کا علماء نے فرمایا ہفتے میں ایک بار قبرستان جانا ماں باپ کا حق ہے، ہفتے میں ایک بار، ورنہ روزانہ جاؤ، فجر کی نماز پڑھو قبرستان، عصر کی نماز پڑھو قبرستان، جاؤ، روزانہ جانا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم نہ جا سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور جانا چاہیے، اماں ابا کا یہ حق ہے۔ ایک خوبصورت حدیث میں آپ کو بتاؤں، حافظ شمس الدین رحمت اللہ علیہ محدث ایک گزرے ہیں، القبائل نام کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، ایک حدیث، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص قبرستان میں جاتا ہے اور قبرستان میں جا کر کے سلام کرتا ہے قبر والوں کو، اللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح مردے میں میت میں واپس کر دیتا ہے، یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ قبر کے اندر جو ہے قبر کے سارے پردے چاک کر دیتا ہے، ساری مٹی ہٹا دیتا ہے، قبرستان میں جو شخص کھڑا ہے یہ میت اس کھڑا ہونے والے کو دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے، اس نے جو سلام کیا ہے میت یہ سلام کا جواب دیتی ہے، یہ میت اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا قبرستان میں گیا، بیٹے نے قبرستان میں جا کر کے سلام کیا، اللہ رب العزت نے ماں کی روح کو جسم میں لوٹا دیا، ماں سلام کا جواب دے گی اور دیکھے گی یہ میرا بیٹا ہے، فلانا بیٹا ہے، خوش ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ چاہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جب بھی ہم جاتے رہے کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں کی روح کو واپس کرے گا، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے باپ کی روح کو واپس کرے گا، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری بیوی کی روح کو واپس کرے گا، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دوست کی روح کو واپس کرے گا، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعزاء اقارب کی روح کو واپس کرے گا، اور وہ ہمیں دیکھیں گے، ہمارے سلام کا جواب بھی دیں گے اور خوش ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیں گے یہ میرا فلانا بیٹا ہے، یہ میرا فلانا وہ ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، سب کچھ ان کو نظر آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ بار بار میں کہہ دوں ہر بار میں ایسا نہیں ہوگا ہم دن میں 10 چکر لگانے لگے اماں کو اپنا دیدار کرائیں، نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میت جو بھی قبر میں ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے، ہم کچھ نہ کرے کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ کے اماں کو ابا کو ثواب پہنچا دیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو یہ ہمیں یاد ہوتی ہی ہے، 3 مرتبہ پڑھو ایک قرآن کریم کا ثواب اماں ابا یا جو بھی ہمارا عزیز اقارب چلا گیا اس کو پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی ہم نے اگر کوئی بھی ثواب کا کام کیا، سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ پڑھی اور ہم نے کہا یا اللہ یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دے، میرے ابا کو پہنچا دے، میرے فلاں کو پہنچا دے، فوراً یہ ثواب بارگاہ الہی میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ثواب چھوٹا سا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے، چھوٹا سا ثواب ایک پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، پہاڑ کے برابر بنا کر کے میت پر پیش کرتا ہے، یہ لے۔ وہ میت کہتی ہے یا اللہ یہ کہاں سے آیا، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی ماں ہوتی ہے یہ تیرے پھلانے بیٹے نے بھیجا ہے، جس کے چند بیٹے ہوں زید عمر بکر وغیرہ، یہ تیرا پھلا نام کا جو بیٹا ہے اس نے تجھے بھیجا ہے، یہ تیرے شوہر نے بھیجا ہے، یہ تیرے بھائی نے بھیجا ہے، یہ تیری بیوی نے بھیجا ہے۔ اس میت کو پتہ چلتا ہے جو بھی اس کے لیے کریں،
اس لیے میرے دوستو اس رات میں اپنے اعزا اقارب کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زندوں کو تحفے دیتے ہو، تم زندوں کو گفٹ دیتے ہو، ہدیے تحائف دیتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کو بھی تحفے دیا کرو، مردوں کو بھی گفٹ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم زندوں کو تحفے دیتے ہیں پیسے کی شکل میں، ہم کسی کو گفٹ کی شکل میں دیتے ہیں، کوئی کپڑا دے دیا، کسی کو گاڑی گفٹ کر دی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو موبائل ہدیے کے طور پر دے دیا۔ یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں مردے کے کام کہاں آئیں گی؟ مردہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ الاستغفار بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ، بہترین گفٹ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے الاستغفار ہے۔ استغفار کیا کرو، ان کے لیے معافی کی دعا مانگا کرو۔